سورة الاخلاص چند گزارشات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے وہ اللہ اکیلا ہے، یکتا ہے، بے نظیر ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے احتیاج ہے، جس کو کسی کی ضرورت نہیں اور سب کو اس کی ضرورت ہے۔ اللہ پناہ کی چٹان ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، یعنی نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ ہی وہ پیدا کیا گیا ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی اس کا ہمسر یا برابر نہیں، اس کی مانند، اس کی مثال، اس کی نظیر، اس کے ہم مرتبہ، اس کے ہم مماثل نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے سورۃ الاخلاص مکمل کر دی ہے۔ یہ سورہ ان سورتوں میں سے ہے جن کے نام ہی سے ان کے مضمون کا اظہار ہوتا ہے۔ اس کا نام اخلاص ہے اور یہ اخلاص ہی اس کا عمود ہے۔ اخلاص کا مطلب اللہ واحد پر اس طرح ایمان لانا کہ اس کی ذات یا صفات یا ان صفات کے لازمی تقاضوں میں کسی پہلو سے کسی طرح کی شرکت کا کوئی شائبہ نہ پایا جائے۔ جہاں تک اللہ تعالیٰ کو ماننے کا تعلق ہے، دنیا نے اس کو ہمیشہ مانا ہے، یہ چیز انسانی فطرت کا بدیہہ تقاضا ہے۔ لیکن ساتھ ہی یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ شیطان توحید کا ابدی دشمن ہے۔ اس وجہ سے وہ انسان کو فریب دے دے کر اس ماننے میں ایسی ملاوٹیں کرتا رہا ہے کہ ماننا اور نہ ماننا دونوں یکساں ہو کے رہ گیا ہے۔ توحید کی اصل حقیقت کو اجاگر کرتے رہنے ہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے برابر اپنے رسول بھیجے، لیکن انسان بار بار اس حقیقت کو پا کر کھوتا رہا ہے۔ ان آیات پر غور کرنے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ شرک کی ہر ایک قسم کی نفی کر دی گئی ہے۔ شرک کبھی عدد میں ہوتا ہے، لہٰذا احد کہہ کر اس کی نفی فرما دی، اور کبھی مرتبہ اور منصب میں ہوتا ہے تو صمد کہہ کر اس کا بطلان کر دیا۔ کبھی نسب میں ہوتا ہے، لم یلد ولم یولد کہہ کر اس کا ابطال کر دیا، اور کبھی کوئی کام کرنے اور اثر اندازی میں ہوتا ہے، اس کی تردید ولم یکن لہ کفوا احد سے کر دی ہے۔ توحید کے اسی جامع مضمون کے باعث اس سورے کو سورۃ الاخلاص کہا جاتا ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مشرکین نے کہا، اے محمد ہمارے لیے اپنے رب کا نسب بیان کیجئے، تو اللہ عز و جل نے قل هو اللہ احد نازل فرمائی۔ اس سورے کے صحیح احادیث میں بہت سے فضائل آئے ہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے ایک آدمی کو قیام اللیل میں قل هو اللہ احد بار بار پڑھتے ہوئے سنا۔ اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں پڑھ رہا تھا۔ صبح ہوئی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے اس کا ذکر کیا۔ معلوم ہوتا تھا کہ وہ اسے کم سمجھ رہا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ انہا لتعدل ثلث القرآن، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ سورہ قرآن کے 1/3 حصے کے برابر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو ایک لشکر کا امیر بنا کر بھیجا۔ وہ نماز میں اپنی قرات کو قل هو اللہ احد کے ساتھ ختم کرتا تھا۔ جب وہ لوگ واپس آئے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلوہ لأی شیء یصنع ذلک، اس سے پوچھو وہ ایسا کیوں کرتا ہے۔ لوگوں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا، لأنہا صفۃ الرحمن وأنا احب ان اقرأ بہا، اس لیے کہ یہ رحمان کی صفت ہے اور مجھے اس کے پڑھنے سے محبت ہے،
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخبروہ ان اللہ یحبہ، اسے بتا دو کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورے کو قرآن کا ثلث قرار دیا ہے۔ یہ قرآن کا ثلث کس طرح ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی وضاحت نہیں فرمائی، اہل علم نے اپنے خیال کے مطابق اس کی توجیہ فرمائی ہے۔ بعض نے فرمایا قرآن مجید کے 3 ثلث ہیں، ایک ثلث احکام، دوسرا وعد و وعید اور تیسرا اسماء و صفات ہیں، اور اس سورہ میں اسماء و صفات بیان ہوئے ہیں۔ بعض نے اللہ کی معرفت، آخرت کی معرفت اور صراط مستقیم کو قرآن کے 3 ثلث قرار دے کر اللہ کی معرفت کو اس سورے کا موضوع قرار دیا ہے۔ بعض نے توحید، رسالت اور آخرت کو 3 حصے قرار دیا اور اس سورت کو توحید کی جامعہ ہونے کی وجہ سے ثلث قرآن قرار دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی سنتوں میں قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ پڑھا کرتے تھے۔ سورت قل یا ایھا الکافرون توحید عملی کی جامعہ ہے کہ میں اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرتا ہوں، نہ کروں گا، اور نہ ہی یہ ممکن ہے کہ میں کسی اور کی عبادت کروں۔ اور سورت قل ھو اللہ احد توحید علمی کی جامعہ ہے کہ اللہ کے متعلق عقید و علم کیا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمارے علم و عمل میں اضافہ فرمائے، اللہ تعالی ہمارا خاتمہ بالخیر کرے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔